الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حجاج کرام کے لیے آج میں بہت بڑی خوشخبری حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ صرف حجاج کرام کے لیے خوشخبری نہیں ہے بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کے پیاروں کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کے دوستوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور ان سے نسبت رکھنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے حدیث کی روشنی میں۔ آئیے حدیث شریف ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند البزار میں بھی ہے، مسند ابی موسیٰ الاشعری میں ہے، حدیث نمبر 192 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 169 میں ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الحاج یشفع، حاجی جو ہے وہ سفارش کروائے گا، فی 400 اہل بیت، 400 افراد کی اپنے اہل بیت میں سے۔ محدثین کرام یہ کہتے ہیں، او قال من اہل بیتہ، یا یہ فرمایا کہ من اہل بیتین، اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا۔ محدثین کرام اس کی تشریح میں جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف گھر والے ہی مراد نہیں ہیں، خاندان والے بھی اس سے مراد ہیں، عزیز و اقارب بھی اس سے مراد ہیں، دوست بھی اس سے مراد ہیں، پیارے بھی اس سے مراد ہیں، نسبت والے بھی اس سے مراد ہیں۔ اور فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وَيُخْرَجُ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کرتا ہے، جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، حاجی جو ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، حج کی فضیلت کے سبب، حج کرنے کے سبب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور وہ خود تو جنتی ہے، اور بروز قیامت سبحان اللہ کیا ماحول ہوگا، سخت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، اس دن بھائی بھائی کا دشمن ہوگا لیکن سوائے متقین کے، یعنی متقین جو ہیں وہ ساتھ دیں گے۔ تو حجاج کرام بھی جب حج کرتے ہیں تو نیکیوں سے پاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی متقین کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اتنا جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اتنی سخت وقت میں جب حاجی خود تو جنتی ہوگا، اور جب اللہ سے عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی سفارش فرما، ان کی شفاعت فرما، تو اللہ رب العالمین حاجی صاحب کی شفاعت قبول فرمائے گا، ان کی سفارش قبول فرمائے گا، اور ان کے ماں باپ کو جنت میں ڈال دے گا۔ حاجی صاحبان عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ میری اولاد ہے، ان کی سفارش قبول فرما، ان کو جنت میں ڈال دے، تو اللہ رب العالمین حاجی صاحب کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ان کی اولاد کو جنت میں ڈال دے گا۔ حاجی صاحبان عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ میرے ساس سسر ہیں، 400 افراد ہیں نا، تو 400 افراد میں سے ماں باپ تو نہیں ہوں گے، 400 افراد کی سفارش، وہ بھی جہنمیوں کی سفارش، جو جنتی ہیں وہ تو ویسی جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں پر جہنمیوں کی سفارش حجاج کرام حاجی صاحب کروائیں گے۔ وہ عرض کریں کہ باری تعالیٰ یہ میرے ساس سسر ہیں، ان کی سفارش ہے، ان کو جنت میں ڈال دے، تو اللہ رب العالمین حاجی صاحب کے صدقے اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ میری بیوی ہے جو ہر وقت ہمہ وقت میرے ساتھ تھی، خوشی میں بھی ساتھ تھی، غمی میں بھی ساتھ تھی، اچھائی میں بھی ساتھ تھی، تکلیف میں بھی ساتھ تھی، ہر وقت اس نے میرے بیوی بچوں کا، میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا، میرے ماں باپ کا خیال کیا، باری تعالیٰ اس کو بھی جنت میں میرے ساتھ رفاقت عطا فرما، میرا رفیق بنا دے، تو اللہ رب العالمین حاجی صاحب کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور جنت میں بھی وہ بیوی صاحبہ ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جنتی میں شوہر بھی ساتھ اور ساتھ میں بیوی بھی ساتھ، جو دنیا میں بھی ساتھ تھی، اور جنت میں بھی ساتھ بیوی ہوگی، تو جنت اعلیٰ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ میری اولاد ہے، باری تعالیٰ ان کی بھی میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی تو جنت میں ڈال دے، تو حاجی صاحب کی سفارش کو اللہ رب العالمین بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی، اور اولاد کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں ڈال دے گا۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے یہ دوست ہیں
میرے یہ ساتھ رہتے تھے، یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، باری تعالیٰ ان کو بھی جنت میں ڈال دے، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ تو الحمدللہ حاجی صاحب کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور ان کی نسبت رکھنے والوں کی، ان سے پیار کرنے والوں کی، ان کو عزیز و اقارب کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس لسٹ میں شامل ہو جائیں، یعنی ہم خود اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں توفیق دی ہے، اگر استطاعت دی ہے، تو ہم خود حاجی ہو جائیں، اور جب ہمارا حج مقبول ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دوسروں کی سفارش کریں۔ تو پہلی کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے اگر استطاعت دی ہے تو حج کریں، اور اگر حج کی استطاعت نہیں ہے، اتنا مال اسباب نہیں ہے، تو جو حاجی ہیں، جو نیک و متقی پرہیزگار ہیں، ان سے نسبت کام لیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کی صدقے، ان کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔